بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے خواجہ میردر کی غزلوں کے بارے میں پڑھا، اس کی مشقیں دیکھی۔ اس سے پہلے ہم نے نثر کے اس کا سبق پڑھا، پھر اس کے بعد نظم میں حمد اور نعت پڑھی۔ تو طالبات، آج ہم جو ہے گرامر کے بارے میں پڑھیں گے کہ گرامر میں آپ کے سلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور پیپر میں آپ کو گرامر کے حوالے سے کون کون سی چیزیں آئیں گی۔ تو طالبات دیکھیے کہ گرامر میں آپ کے کل جو ہیں وہ چیزیں ہیں 7۔ سب سے پہلے دیکھیے مضامین آئیں گے، یعنی آپ کو مضمون آپ کو دیا جائے گا اور اس میں آپ مضمون لکھیں گے۔ اس کے بعد خط یا آپ بیتی، یعنی یا خط آئے گا پیپر میں یا آپ بیتی آپ کو آئے گی۔ اس کے بعد جملوں کی درستگی، یعنی جملے غلط ہوں گے اور آپ نے اس کو درست کرنا ہوگا۔ پھر آتے ہیں امدادی افعال، تو امدادی افعال کے بارے میں بھی آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد رموز و اوقاف آپ کے سلیبس میں شامل ہے، مطابقت کے اصول شامل ہے اور حروف کا صحیح استعمال۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم حصہ گرامر میں، یعنی حصہ بے میں، جو اردو بے ہوتی ہے اس میں پڑھیں گے، اور یہ جو تمام سوالات ہیں یہ آپ کے پیپر میں لازمی آتے ہیں۔ تو آج ہم جو سب سے پہلا جو پڑھیں گے وہ خط کے حوالے سے پڑھیں گے کہ خط کیا ہے، خط کس طرح کا ہوتا ہے، کتنی قسم کا ہوتا ہے اور خط کو ہم کس طرح لکھتے ہیں۔ تو خطوط نویسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خط جو ہے یہ خط کا مطلب ہے، جیسے کہ اگر ہم لغوی معنی دیکھیں یعنی لغت میں اس کا دیکھیں تو خط کے معنی ہے تحریر کرنا، لکیر، نشان یا چٹھی وغیرہ۔ اور اگر ہم اصطلاحی معنی میں خط کو دیکھیں تو خط کی تعریف یہ ہے کہ دو اشخاص کے درمیان تحریری گفتگو، یعنی دو شخص آپس میں جو تحریری رابطہ کرتے ہیں اس کو ہم خط کہتے ہیں۔ اور خط کی کتنی قسمیں ہیں؟ خط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طرح کا خط لکھا جاتا ہے۔ ایک خط عمومی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نجی خط، یعنی جو ہم اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو لکھتے ہیں، وہ ہوتا ہے نجی خط۔ اور دوسری خط کی قسم ہے وہ ہے دفتری یا سرکاری خط، یعنی جو ہم دفتروں میں لکھتے ہیں، جیسے کسی اخبار کے دفتر میں لکھیں، کسی مدیر کو لکھ دیں، یا ڈاک خانے کے کسی افسر کو لکھ دیں، یا کسی بھی دفتر میں، جو بھی بورڈ کے دفتر میں اگر کسی کو لکھتے ہیں یا خط، تو اس حوالے سے اس خط کو ہم سرکاری خط کہتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم خط لکھنے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ضروری سمجھتے ہیں اور کن کن باتوں کا ہمیں خط میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو طالبات غور سے اس لیکچر کو سنیں کہ خط میں ہم کون سی پہلے جو غلطیاں کرتے آئے تھے اب وہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی، اور خط کو ہم نے بالکل صحیح طریقے سے لکھنا ہے۔ تو خط لکھنے کا طریقہ جو طلباء کے لیے ضروری ہے اس پر آپ غور سے یہ لیکچر کو سنیں کہ کون کون سی ہدایات پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خط جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے یہ دیکھیے کہ طلباء جو ہیں وہ دائیں طرف، یعنی دائیں کس کو کہتے ہیں؟ دائیں کہتے ہیں جو ہمارا رائٹنگ ایڈ ہے، یعنی رائٹ سائڈ پہ ہم کیا لکھتے ہیں خط میں؟ سب سے پہلے ہم عام طور پہ لکھ دیتے ہیں کمرہ امتحان۔ تو کمرہ امتحان، طالبات کمرہ امتحان کبھی بھی نہیں لکھتے، یہ لکھنا درست نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں امتحانی مرکز۔ تو کمرہ امتحان کیوں نہیں لکھتے؟ کیوں لکھنا غلط ہے؟ کچھ بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ میڈم ہم تو کمرہ امتحان ہی لکھتے تھے اور ہماری ٹیچرز نے ہمیں کمرہ امتحان ہی لکھوایا۔ تو بچے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کمرہ ہے وہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، یعنی اٹلی کا، اور جبکہ امتحان عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو 2 مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ کبھی بھی مرکب نہیں بنتے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ امتحانی مرکز ہی لکھیں۔ اچھا، رائٹ سائڈ پہ بالکل آپ نے امتحانی مرکز لکھ لیا۔ اس کے بعد اس کی نیچے والی سطر میں آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے، اور تاریخ لکھتے ہوئے مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں اور تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا میں نے 7 جولائی 2020، یعنی آج کی ڈیٹ جو ہے وہ میں نے لکھی، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مہینے کا نام میں نے لفظوں میں لکھا اور تاریخ اور سال جو ہے وہ میں نے ہندسوں میں لکھے۔ اچھا، یہ امتحانی مرکز لکھ لیا، آپ نے ڈیٹ لکھ لی رائٹ سائڈ پہ۔ اس کے بعد باری آتی ہے
کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے لیے مناسب الفاظ میں القاب لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ القاب کہاں پہ آتے ہیں؟ صفحے کی تیسری سطر، یعنی تیسری سطر کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر یہ لکھتے ہیں کہ جیسے میرے پیارے دوست، میرے ابا جان، یا میری پیاری سہیلی، یا آپ کسی مدیر یا کسی دفتر میں کسی سرکاری عہدے پر فائز کسی کے نام خط لکھتے ہیں تو وہ اس کا القاب ہم لکھتے ہیں، اس کے لقب سے اس کو ہم مخاطب کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو یہ اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے تیسری سطر میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے رائٹ کی، ہم نے بالکل کو سینٹر میں نہیں لکھا بلکہ تھوڑے سے رائٹ کی طرف سے ہلکا سا اس کو چھوڑ کے ہم نے لکھنا ہے، جیسے پیارے ابا جان۔ اور پیارے ابا جان یعنی آپ کوئی بھی لقب استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور دیں۔ ندائیہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے پیارے ابا جان کے آگے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لائن سی ہے اور ایک ڈاٹ سا، تو یہ اس کو کہتے ہیں ندائیہ، یعنی نشان ہے، علامت ہے ندائیہ کی۔ پھر صفحے کی چوتھی سطر میں دائیں طرف آپ نے آداب یعنی السلام علیکم لکھنا ہے۔ بعض بچے جو السلام علیکم لکھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ السلام اور علیکم کے درمیان میں واو لگا دیتے ہیں، جو کہ قطعی غلط ہے۔ السلام علیکم کے سینٹر میں واو کبھی بھی نہیں آیا، یہ اب جب آپ لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ تو ہم السلام علیکم لکھتے ہیں یا سلام و رحمت لکھتے ہیں، یا غیر مسلموں کے لیے بالعمول ہم کیا لکھتے ہیں؟ تسلیم یا آداب۔ تو یہ لکھنے کے بعد پھر کیا آتی ہے؟ 5ویں سطر پہ آپ نے خط کا نفس مضمون یعنی پیراگراف بنا کر آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے خط کو۔ تو نفس مضمون یعنی خط کا جو سینٹرل جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی آپ جو ہے آغاز و تمہیدی کلمات جو لکھتے ہیں وہ آپ اس کا آغاز اس طرح کر سکتے ہیں، جیسے ابا جان کے نام خط لکھا جا رہا ہے تو آپ آغاز کریں گے خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، یا آپ کا نامی گرامی موصول ہوا، یعنی اس طرح کی تفصیلات جو ہے اس سے آپ خط کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئے تمہیدی کلمات۔ اس کے بعد آتا ہے اصل مدعا، یعنی اصل مقصد آپ نے خط میں لکھنا ہوتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے خط لکھنے کا، یعنی وہ کون سی بات ہے جس کو آپ نے واضح انداز میں بیان کرنا ہے خط میں۔ اور یہ جو مدعا ہوتا ہے یہ کم از کم 2 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 پیراگراف اگر آپ نے لکھ لیے ہیں تو پھر اس کا خط کا ہوتا ہے اختتام، یعنی خط کو ہم اختتام جب کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اچانک ہم نے خط لکھتے ہوئے خط کو ختم کر دیا، نہیں، بلکہ ختم کرنے سے پہلے ہم آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنا بھی اس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ یعنی عام طور پر یہ کلمات کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، یا اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، یا امید ہے کہ آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے، یعنی اس طرح کے جو اختتامی کلمات ہوتے ہیں وہ آپ خط پہ ضرور لکھتے ہیں۔ اور خط لکھتے ہوئے زبان جو ہے نہایت ہی سادہ ہونی چاہیے، کسی بھی تکلف سے پاک ہونی چاہیے، خط میں نہایت ہی خوش خط لکھائی ہونی چاہیے، آپ کی املا کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، رموز و اوقاف کی بھی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، اور کم از کم خط جو ہے وہ ایک صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 1 صفحے کا خط ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ نے خط کا جو مدعا ہے وہ بیان کر لیا، اختتام کر لیا، اور آخر میں جب اینڈنگ آتی ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ والسلام لکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی یعنی جو بھی خط لکھ رہا ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، اور الف ب ج د۔ تو آخر میں آپ نے ڈیٹ نہیں لکھنی کیونکہ ڈیٹ ہم نے بالکل سٹارٹ میں لکھ دی ہوئی ہے۔ تو درخواست اور خط میں یہی فرق ہے کہ درخواست میں خط جو ہے وہ ڈیٹ جو اینڈ پہ لکھی جاتی ہے، اور خط میں جو ڈیٹ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ سب سے پہلے آتی ہے یہ امتحانی مرکز کے بعد۔ تو امید ہے طالبات کہ آپ کو خط لکھنے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم باقاعدہ ایک خط کا آغاز کریں گے، خط کے بارے میں پڑھیں گے، اور کسی عزیز اور اقارب کے حوالے سے خط کا ٹاپک دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ اس خط میں کیا ہے اور اس خط کو کیسے لکھنا ہے۔ تو طالبات آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔